محترم ناظرین السلام علیکم۔ شادی سے ایک دن پہلے میری دوستوں نے مجھے سہاگ رات کے بارے میں بتایا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی شوہر کمرے میں آیا تو میں ڈر کے مارے رونے لگ گئی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے درد ہوگا، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ پھر شوہر نے مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ مجھے ڈراتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا ہزاروں قطار رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، اور اس رات ہر لڑکی بہت ارمان اور خواب سجا کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، نئی زندگی میں نئی خوشیوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر پریشانی کا شکار تھی کہ شوہر کے آنے کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے دیکھ نہ سکے۔ کاش کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ڈر کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر شاہد کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ میں کسی تکلیف سے گزر رہی تھی، یہ میں ہی جانتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شاہد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک میرے حسین چہرے کو بڑی پیار محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی، اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو مجھے اتنا ٹھنڈا پا کر کہنے لگا، کیا بات ہے الینا، تم اتنا زیادہ نروس کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا۔ کہنے لگا، پریشان مت ہو۔ میں نے کہا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے سب ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو، اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی، اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ الماری کے پاس گیا، الماری کھولی اور ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دیا۔ کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کیسی دوا ہے؟ شاہد کہنے لگا، تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ شاہد کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں سونے لگی۔ آخر میرے پریشانیوں کا حل یہ گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور جب شاہد نے یقین دلایا کہ یہ گولی کھانے کے بعد تمہارا سارا ڈر اور پریشانی ختم ہو جائے گی، تو میں نے وہ گولی کھا لی تھی۔ شاہد میرے قریب آنے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا، مجھے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں یوں تھی جیسے میرے جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ شاہد نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر لیا تھا، اور میں ڈر کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا جیسے میری آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں جانے لگی تھی۔ چاہ کر بھی میں خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھیں، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ کچھ دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم ہم سے اس رشتے کے بارے میں کچھ جانکاری لے لو، معلومات حاصل کر لو۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل انجان تھی، وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن شاہد نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے شاید مجھے نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس سچ سے میں ابھی تک انجان تھی جو بعد میں مجھ پر کھلنے والا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ خیر، جب صبح اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی
تو میرے کمر میں درد کی لہر سی اٹھنے لگی اور میں درد سے کراہ اٹھی تھی۔ میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا، کہنے لگا کیا ہوا علینا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میرا پورا جسم بہت بھاری ہو رہا ہے اور جسم میں درد بھی ہے۔ یاد کرنے کے باوجود مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے مشکل سے اپنا تکیہ بیڈ کے ساتھ لگایا اور ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر مشکل سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے رات کو میرے ساتھ پیار محبت والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسی لیے درد کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر شاہد بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا دیکھو یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے، اور ویسے بھی شادی کی پہلی رات تھی تو تمہیں زیادہ محسوس ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر جب بیوی خوبصورت ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے۔ اور پھر تم رات کو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مجھے لگا اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی تو تم اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، اور میں نے اپنی یہ رات بالکل بھی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا جسم اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ شاہد گھر پر اکیلا رہتا تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ پہلے تو میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کہنے لگے اکیلا لڑکا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ میں نہیں آتے۔ لیکن پھر میری ماں کہنے لگی کہ لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو اس میں اس کا بھلا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھی طرح چھان بین تو کرائی ہے، اس رشتے میں کسی میں کی کوئی برائی یا کمی نہیں نکالی ہے۔ اچھا ہے میری بیٹی پر سسرالی کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں کھڑی بھی نہیں ہو پاؤں گی۔ شاہد جب نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا دیکھو میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ گھر تم کو ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے اس کی بات پر کوئی بھی اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا ناشتہ بنا سکتی۔ میں وہ اپنی بات کہہ کر کمرے میں سے جا چکا تھا کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں بڑی مشکل سے کمرے سے باہر آئی۔ شاہد باہر لاؤنج میں ہی بیٹھا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو وہ باتیں کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے پل نہ جانے کس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، وہ بھی بڑے ہی بے شرم انداز میں۔ مجھے شاہد کا اس طرح اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں پہلی رات کی دلہن تھی، اس طرح میں ابھی شاہد سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا میں شاہد کو بعد میں کہوں گی کہ اس طرح کی باتیں باہر نہ کریں۔ میں فوراً سے نظریں جھکائے کچن میں چلی گئی تھی۔ مشکل سے ہی میں نے اپنا اور شاہد کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے بیچ میں نے جھجکتے ہوئے شاہد سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا شاہد میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے، اس لیے آج رات میں آپ کو وقت نہ دے سکوں گی، اور پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا، پریشان نہ کرنا۔ شاہد اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے جاتے رکا تھا۔ کہنے لگا دیکھو میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت جلد سے جلد اولاد چاہیے، اس لیے تو میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی میں شاید اس قابل نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس تکلیف کو جھیلتی، لیکن میرے سامنے کھڑا انسان میری ہر تکلیف سے بے پرواہ ہو کر بس اپنی ہی من مانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو پھر شاہد نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانی۔ وہ کہنے لگا یہ نیند کی دوائی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگا یہ جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوا ہے۔ یہ سن کر میں تو کچھ دیر اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔
کہ آخر اسے کس بات کی جلتی تھی۔ میری شادی کو کون سے 4-5 سال گزر چکے تھے، ابھی تو شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے، اور نہ ہی میرے ساس سسر زندہ بیٹھے تھے جنہیں پوتا اور پوتی گود میں کھلانے کی جلتی تھی۔ آخر وہ مجھے اتنی جلدی پریگننٹ ہونے کی دوا کیوں دے رہا تھا؟ میں نے کہا شاید ابھی بھی اتنی کیا جلتی ہے، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے ہیں، آرام سے 2-4 سال بعد بچے کا پلان کر لیں گے، ابھی تو خود ہی ہماری موج مستی کے دن ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے کتنی جلدی ہے بچے کی، مجھے بچے بہت پسند ہیں، شادی سے زیادہ مجھے بچوں کی خواہش تھی، اور اس لیے میں نے تم سے شادی کی تھی کہ جلد سے جلد شادی ہو اور میرے گھر میں ننھے منھے سے بچوں کی کلکلاریاں گونجیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت برباد ہو کہ 1 سال پہلے میں یہ دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر تمہیں اس کے بعد دوا کھلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے یہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتار لی تھی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب پچھلی رات والی بے ہوشی مجھ پر پھر سے چھانے لگی تھی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ یہ میں بات سوچتی کہ اگر یہ دوا دوسری تھی تو مجھے نیند کیوں آ رہی تھی، مجھ پر کیوں اتنی بے ہوشی سوار تھی، اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں دوبارہ سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی مجھے اپنی سسکاریاں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، درد کی اتنی تیزی تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے شاہد کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت درد ہے، مجھ سے سہا نہیں جا رہا، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ لیکن وہ غصے سے کہنے لگا ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا ستیہ ناش کر رہی ہو؟ پین کلر دے دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں بس تھوڑا سا فرق ہوا تھا اور میں دوبارہ سو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ اب تو یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ لگاتار 8 دن سے میں ایسے ہی تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن شاہد کو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو، مجھے شاہد سے دور رہنے کا بس ایک یہی بہانہ ملا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے بچوں کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، بچے کا ہونا یا نہیں ہونا میرے بس میں تو نہیں تھا۔ 8 دن ہی میں میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں شاہد سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہتی تو وہ اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا، کہتا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گا۔ لیکن اس بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی ماں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے اسے کمر درد اور پیٹ کے نچلے حصے کا درد کا کہا اور میرا ہاتھ اب بھی میرے پیٹ پر تھا۔ میں 8 دن سے لگاتار یہ تکلیف سہ رہی تھی۔ میری ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا، کیونکہ شاہد تو روز مجھے پریگننٹ ہونے جانے کی دوائی دیتا تھا اور جس کو کھاتے ہی میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے کہی تھی، مجھے اس کی بات سن کر شاہد پر شک سا ہونے لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر سے میری کوئی پرسنلی دشمنی نہیں تھی جو وہ مجھ سے جھوٹ بولتی یا شاہد کے خلاف میرے کان بھرتی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، پروفیشنل تھی، اور اس کا پیشہ صرف اپنے مریضوں کو چیک اپ کرنا ہوتا ہے اور ان کا علاج کرنا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی ہوگی جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔
میرے دل میں اب شاہد کے لیے شک پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر ہی کیوں تمہارے قریب آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے سوال سن کر مجھے شاہد پر اور بھی شک ہونے لگ گیا تھا، لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے؟ لیکن میں نے اسے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں پر لگا دیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگیں، اچھا ایسا کرو، مجھے تم اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تو میں نے سوچا مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آج تک شاہد نے وہ مجھے میڈیسن دکھائی ہی نہیں تھی، وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوائی نکال کر مجھے دیتا تھا۔ جب میں نے یہ ڈاکٹر صاحب کو بات بتائی، لیڈی ڈاکٹر کو بتائی، تو وہ ہنسنے لگ گئی، کہنے لگی، ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور روزانہ تمہیں انکار پر بھی تمہیں زبردستی کھلا دیتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر رکھو، ایسے تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ ڈاکٹر مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس وقت اکیلی میں ہی اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھی، یا پھر وہ ڈاکٹر تھی۔ میری ماں کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے وہ ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر نند دیور کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور تمہارا شوہر بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن تم نے دیکھو اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے۔ 8 دن میں ہی سوکھ کر کانٹا بن گئی ہو، چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی؟ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا۔ رات کو مجھے نیند کی دوائی کھلا کر میرے ساتھ کیسا کھلواڑ کرتا ہے۔ میری ماں مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی، اور میں پورا دن ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو ہی سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، اور یہ ایک ایسی بات تھی کہ میں شاہد سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا میں اپنی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری ماں مجھے کبھی بھی میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لے کر نہیں جاتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر میں کروں تو کیا کروں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں الماری کھول کر دیکھتی ہوں، آخر شاہد مجھے کون سی دوائی کھلاتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی اور شاہد کی الماری کھول دی۔ سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا اٹھا کر دیکھا، لیکن وہاں مجھے دوائی کہیں بھی نہ ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھ لیے، اس میں بھی کچھ ضروری کاغذات تھے، کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے نیچے لا کر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی شاہد نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب شاہد واپس آیا تو میں نے اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اڑ چکی تھی۔ جو بات ڈاکٹر صاحب مجھے بتا چکی تھی، اس کے بعد تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور رات کو سوتے وقت میں نے دودھ کا گلاس پی لیا، اس سے پہلے کہ شاہد کمرے میں آ جاتا۔ میں فوراً سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، تاکہ شاہد کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سویا ہوا دیکھ کر مجھے میڈیسن نہ کھلائے اور مجھ پر یوں بے ہوشی طاری ہو۔ میں جانتی تھی کہ شاہد رات کو میرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد شاہد کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر میرے قریب آیا اور بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا، کہنے لگا، اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو شاہد ماتھے پر بل چڑھائے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، شاہد مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، اور میری کمر میں بھی بہت زیادہ درد ہے۔ میری بات سن کر شاہد کہنے لگا، یہ بہانے تم میرے سامنے مت لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے، چلو اٹھو اور دوا کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آخر آپ نے دوائی الماری میں چھپا کر کیوں رکھی ہے؟ میری باقی دوائیوں کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑے حیرت سے مجھے دیکھا تھا، کہنے لگا، تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری دوا کو الماری کے لاکر میں رکھا ہوا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی، پریشان ہو گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، جلد بازی میں شاید میں نے کچھ زیادہ ہی غلط بول دیا تھا۔ میں نے کہا، ایسے ہی میں نے سوچا کہ آج دوا میں خود کھا لیتی ہوں۔ میں نے آپ کی الماری کھول کر دیکھی تو کہیں بھی وہ دوائی موجود نہ تھی۔ مجھے لگا شاید آپ نے دوائی لاکر میں رکھی ہے۔ میں نے ایک بہانہ کر دیا تھا
اور وہ کہنے لگا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا رہوں گا، اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا وہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا شاہد میاں، مجھے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک پورا علاج ہوتا ہے، اور وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے، ایسے یوں خود سے دوا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میری اس بات پر شاید مجھے وہ دوائی نہیں دے گا، لیکن وہ کہنے لگا ہاں ہاں میں جانتا ہوں، وہ دوائی عورت کو پریگننٹ کر دیتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس میری بات مانو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا آج میں کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شاہد کا پارا ہائی ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ اس نے زور زبردستی وہ دوائی کھلائی تھی، اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی حالت ہونے لگی تھی، اور صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رو رہی تھی کہ اگر یہی رہا تو میں بہت جلدی ہی مر جاؤں گی، اور اس لیے میں نے اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا تھا۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا جہاں میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو شاہد نے پھر سے مجھے دوائی کھلائی تھی، اور پھر میری وہی حالت ہونے لگ گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو شاہد کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا، اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی، اور جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی اور موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا تھا اور اپنے چکراتے سر کو پکڑنے لگی تھی۔ جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہد واپس آتا میں نے اپنے ماں باپ کو گھر بلا لیا اور ساری سچائی انہیں بتا دی۔ یہ سن کر تو میری ماں رونے لگ گئی تھی، میرے پاپا جان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ شاہد ایک ادھورا مرد تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ بچہ پیدا کر سکتا، بلکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے پاس بھی آ سکتا اور میاں بیوی کا رشتہ بنا سکتا۔ وہ نامرد تھا، اور اپنا روب مجھ پر جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک پورا مرد ہے، رات گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا جو میرے ساتھ بے دردی سے سلوک کیا کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے شوہر پر کیس کر دیا اور مجھے طلاق بھی دلوا دی۔ شاہد پر تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی تھی، اور اس کی بیوی نے اسے اسی بات پر طلاق لے لی تھی کہ وہ نامرد ہے۔ شاید اپنی ہی اس کمی کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا تھا، میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن یہ بات جھوٹ بھی نہیں تھی۔ شاہد مجھے پریگننٹ کرنے کے بہانے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے اور اپنی انا کو سکون پہنچا سکے۔ اپنی پہلی بیوی پر یہ جتانے کے لیے کہ وہ پورا مرد ہے، اس نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ پورا 1 سال لگ گیا تھا مجھے سنبھلنے کے لیے، کیونکہ جو درد اور تکلیف شاہد نے مجھے 2 مہینے میں دی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھا تھا۔ اس بار بھری پوری فیملی تھی۔ ہاں، لڑکا شادی شدہ تھا اور اس کی پہلے سے ایک بچی تھی۔ بچے کے پیدائش پر ہی اس کی بیوی چل بسی تھی، لیکن نہ مجھے اس بات پر اعتراض تھا اور نہ ہی میرے ماں باپ کو۔ اور آج میں اپنی بھری پوری سسرال میں ہنسی خوشی رہ رہی ہوں، اور میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور میں نے بھی اس بچی کو سچے من سے اپنا لیا ہے اور اسے سگی ماں کی طرح پیار دیتی ہوں۔ خدا نے مجھے جتنی تکلیفیں دی تھیں اس کی بھرپائی ایک اچھے شوہر کے روپ میں دے کر دی تھی۔ میں اپنے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتی ہوں اتنا کم ہے۔ اس نے مجھے اتنا پیارا کرنے والا ہم سفر دیا تھا۔ لڑکی کے ماں باپ یہ سوچ کر کہ اکیلے لڑکے کو اپنے داماد کے روپ میں چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اکیلا ہے، ہماری بیٹی پر ساس نند اور خاندان کا بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے سسرال پورا ہو، ساس سسر ہو، تب لڑکی اپنے سسرال میں زیادہ سکھی رہتی ہے، کیونکہ پیچھے سے اگر شوہر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے ڈانٹنے کے لیے ساس سسر موجود ہوتے ہیں، اسے صحیح راہ دکھانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے
اس کے ماں باپ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لڑکے کے گھر والے شادی سے پہلے ہی لڑکے کے کان میں یہ کہہ کر بھر دیتے ہیں کہ اسے کھلی چھوٹ نہ دینا، آتے ہی روب ڈال کر رکھنا، بولنے نہ دینا۔ یقین جانیں بہت سی عورتیں اپنے سسرال میں صرف اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں۔ وہ سسرال میں صرف اور صرف دکھ اس لیے برداشت کرتی ہیں کہ پلٹ کر کچھ کہا تو بچوں کے ذہن پر برا اثر پڑ جائے گا۔ بقول زمانہ بچوں کی اچھی اور صحیح سے تربیت ماں اور باپ دونوں کے سائے میں ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کو زمانے کے لوگوں نے باتوں کا ڈرنا ہو تو وہ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہ چھوڑیں۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے بندہ دیوار کو مار رہا ہو، کیونکہ عورت اپنے بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد نہیں بلکہ جانور کہلاتا ہے۔ شادی کے بعد والدین اپنی بیٹی کو یہ 3 قیمتی نصیحتیں لازمی کرتے ہیں جو اس کی زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ یہ کہ تمہارے والد کا گھر ہمیشہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ والدین اپنی بیٹی کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کا گھر ہمیشہ ان کے لیے پناہ گاہ ہے، جہاں اسے ہر وقت محبت، سکون اور تحفظ ملے گا۔ سونے سے پہلے دل کی بات شیئر کرنا۔ رات کو سونے سے پہلے والدین یا شریک حیات سے بات کر کے دل ہلکا کر لینا ضروری ہے، تاکہ دل کی کوئی بات دل میں نہ رہ جائے اور رشتے میں محبت اور اعتماد برقرار رہیں۔ رازوں کی حفاظت کرنا۔ اپنے ماں باپ کے گھر کی باتیں سسرال میں نہ بتانا اور سسرال والوں کی باتیں اپنے والدین کے گھر میں نہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح بیٹی دونوں گھروں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم رکھتی ہے اور خاندانوں کو امن و سکون کا گہوارہ بناتی ہے۔ ایک بیٹی جب ان نصیحتوں پر عمل کرتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے والدین اور سسرال کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے، بلکہ اپنے کردار اور عمل سے معاشرے میں امن اور محبت کی فضا کو بھی فروغ دیتی ہے۔ اس کی سمجھداری اور رازداری دونوں خاندانوں میں بھروسے اور احترام کو بڑھا دیتی ہے، جس سے زندگی میں خوشحالی اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔